الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین اما بعد۔ ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صبر قرآن کی نظر سے۔ اس لیے ہم نے انتخاب کیا چونکہ جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا میں کہ روز مرنے کی خبریں آ رہی ہیں، بعض گھروں سے 3 4 لاشیں جا رہی ہیں، ایسے موقع پر انسان کے لیے صبر کرنا بڑا سخت مسئلہ ہے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے صبر کی فضیلت اور وہ کچھ افعال بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ دامن صبر سے دور نہ ہونے پائیں اور صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ پہلا یہ میں صبر کی فضیلت بیان کر دوں کہ جو آپ ان مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا ثواب ہے۔ صبر کے لیے خداوند عالم نے یہاں تک قرآن میں 103 مقامات پر، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ قرآن میں 103 مقامات پر صبر کا تذکرہ ہوا ہے۔ تقریباً 45 سوروں میں صبر کا تذکرہ ہے۔ خداوند عالم ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ خداوند عالم نے صبر کے حوالے سے جو چونکہ صبر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں 2-4 انبیاء کو انہوں نے نمونہ پیش کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے صابر بندے تھے اور صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ واللہ یحب الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان لانے والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز سے پہلے صبر کا تذکرہ ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ یعنی اگر صبر کرتا ہے انسان تو اس طرح نماز اہمیت رکھتی ہے، نماز کے ذریعے مدد مانگتا ہے، نماز میں مدد مانگتا ہے، اس طرح صبر کے بعد انسان دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اتنی فضیلت 2-3 آیتیں صرف آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے کہا 103 آیتیں قرآن کے اندر ہیں صبر کے سلسلے میں۔ ایک تو کہا ہے کہ صبر کے ذریعے مدد مانگو، دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا، اے ایمان لانے والو صبر کرو اور صبر کی تعلیم بھی دو، شاید تم فلاح یافتہ ہو جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ پیغمبر کے لیے بھی خطاب ہوا، صرف ہمارے لیے نہیں تھا، پیغمبر کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کرو۔ صبر کا اپوزٹ ہی جلدی ہے، جلد بازی ہے انسان کی۔ انسان کبھی کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور جلدی میں وہ کام عقل کے خلاف کر بیٹھتا ہے، جس سے ہمیشہ وہ پچھتاتا ہے، بعد میں پشیمان ہوتا ہے، جس کو پھر دوبارہ وہ بھر نہیں سکتا، صرف پچھتا سکتا ہے۔ مثلا کوئی مصیبت آئی، بیٹا دنیا سے چلا گیا، والدین دنیا سے چلے گئے، اور انسان اس طرح سے نالا اور شیون حتیٰ کہ خدا سے بھی شکایت کرنے لگتا ہے، اپنے اجر کو، اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ وہ اس کا ثواب جو صبر کی وجہ سے ملنے والا تھا وہ نہیں مل پایا، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن نے 2-3 انبیاء کی مثال پیش کی، ایک نبی کی مثال آپ کے سامنے، اور تاریخ میں ایک دوسری مثال شہزادی زینب کی ہے صبر کے الگو اور نمونے کے حساب سے۔ اس طرح قرآن نے جناب ایوب کو صبر کا نمونہ پیش کیا ہے، اور کب؟ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہ کب ہوا؟ میں اشارہ صرف کروں 2 منٹ کے لیے۔ جناب ایوب کے پاس سب کچھ تھا، ساری دولت، باغات، جانور، بچے، ساری دولت مہیا تھی۔ خداوند عالم نے کہا میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے۔ سورہ انبیاء میں سب سے پہلے سلیمان کا تذکرہ آیا، پھر اسی سلیمان کے تذکرے کے فوراً بعد جناب ایوب کا تذکرہ آتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اپنے نبی کو سب کچھ دے دیں تو بھی ہمارا شاکر ہے، سب کچھ لے لیں تو بھی ہمارا شاکر ہے۔ دینے کی مثال جناب سلیمان کا تذکرہ کیا اور لے کے جناب ایوب کا تذکرہ کیا، کہا یہ ہمارے شاکر بن جائیں۔ شیطان نے، چھٹے امام کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ شیطان نے خدا پہ اعتراض کیا کہ جب ایوب کے پاس سب کچھ ہے تو پھر کیوں نہ تیرا شکریہ ادا کریں گے، ساری دولت تو ہے ان کے پاس، کا اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ ثابت کرنے کے لیے، شیطان کی بات میں نہیں، ثابت کرنے کے لیے کہ میرے ایوب میرا شاکر بندہ ہے، خداوند عالم نے ان سے ایک ایک چیزیں ساری لینا شروع کر دی۔
جو کچھ تھا ایوب کے پاس، مال آگ لگتی گئی، سارا ایک بار میں سب ختم ہوتا چلا گیا، سارے بچے سب ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے، سارے باغات، سارے کھیت، سب کچھ خداوند عالم نے واپس لے لیا۔ لیکن پھر بھی جناب ایوب کے صبر میں اور شکر میں کمی نہیں ہے۔ خدا نے کہا دیکھو، اور 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 7 سال، بعض جگہ 14 سال جناب ایوب کی ایک کنڈیشن، ایک کیفیت تھی، صرف ایک بیوی بچی جو آپ کا دیکھ بھال کر رہی ہے، وہ بھی آخر میں شیطان کے بہکانے میں آئی، جب شیطان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے شوہر کو ٹھیک کر دیں اور تم ایک حرام پرندہ یعنی مرا ہوا پرندہ لاؤ، اس کا گوشت کھلاؤ، تو اس وقت وہ بہکی تھی اور باقی زمانے تک جناب ایوب کے ساتھ تھی۔ میں چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ایوب کی مثال قرآن نے پیش کی کہ سب کچھ چھیننے کے بعد شکر میں کمی نہیں آئی، اور اتنے سال تک صبر کرتے رہے، اور اتنے سال کے بعد قرآن کی 2 جگہ 2 طرح سے ہے۔ ایک جگہ کہا ہوا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، سورہ صاد میں جناب ایوب کے سلسلے سے کہا قرآن نے کہ ایوب نے جب اپنے پروردگار کو پکار کے کہا، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان، مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے شیطان نے۔ چونکہ یہ جو ان کے دوستان تھے، جو احباب تھے، جو اصحاب تھے آپ کے، جو چاہنے والے تھے، یہ سب مال و اسباب لٹ جانے سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوئی جناب ایوب کو جتنی ان کی زبان سے تکلیف ہو رہی تھی۔ شیطان ایک ایک کر کے بھڑکاتا تھا سب کو، اور سب آتے تھے اور طنز کرتے تھے، مسخرہ کرتے تھے، اور کہتے تھے حتماً کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے آپ نے، تبھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تو جناب ایوب نے کہا، ایک جگہ یہ قرآن میں، دوسری جگہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 میں کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے جناب ایوب نے کہا میرے پروردگار مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، صرف اتنا کہا، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو خداوند عالم نے جناب ایوب کو فوراً، چونکہ اب امتحان ختم ہو چکا تھا، کیا کیا؟ خدا نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا فوراً قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من الضر، اور ہم نے پھر ساری بیماریاں ان کی ختم کر دی، واتیناہ اہلہ، اور پھر ہم نے ان کے فیملی کو، ان کے اہل و عیال کو دوبارہ ویسے ہی اور بھی دیے، یعنی اولاد تاریخ کہتی، پھر سے سارے بچے زندہ ہو گئے، اور پھر دوبارہ جب وہ ٹھیک ٹھاک ہوئے تو پھر دوبارہ بھی اور بھی ان کے بچے ہوئے۔ خداوند عالم نے کیا کہا؟ مثلہم معہم رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے ان کے اوپر مہربانی تھی، وذکرى للعابدین، اور یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک یادآوری اور ایک یاد دہانی ہے۔ لہذا جناب ایوب کا صبر کا جب امتحان ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کو پھر ساری نعمتیں عطا کرنا شروع کر دی، ایک ایک کر کے۔ اب ہم آئیے، انسان صبر کا دامن کیوں چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ میں بیان کروں۔ قرآن نے صرف ایک وجہ بیان کی ہے جو میں آپ کے سامنے ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ کیا ہے انسان کے لیے؟ قرآن نے کیا کہا؟ خلق الانسان من عجل، انسان عجلت پسند خلق کیا گیا ہے۔ یہ جلدی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، یعنی جلد بازی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں، سب کے سامنے مشکلات آتی ہیں، اور خاص کر جو میں نے اس کے اس زمانے میں تو ایک بارگی اچانک نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، اس کے باوجود گیا اور ہاسپٹل سے واپس نہیں آیا بندہ۔ تو یہ انسان ایسے اچانک جب کسی رشتے دار کو کھو دیتا ہے تو پھر وہ ایک بارگی جذبات میں آ جاتا ہے، پھر عقل سے کام نہیں لیتا، وہ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، وہ بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ جس سے ہمیشہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ قلت قرآن نے بیان کی صبر نہ کرنے کی۔ اچھا ہم کیا کریں کہ ہمارا صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پڑے اور ہم ثابت قدم رہیں؟ کچھ طریقے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ ہمیشہ اللہ کے صابر بندوں میں شمار کیے جائیں، کیونکہ بڑی فضیلت ہے صبر کی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جنت میں بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہوں گے تو ان کو روکا جائے گا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہیں گے نحنو الصابرون، ہم صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ لہٰذا ہمارا حساب کتاب، صبر کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ صابر بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔
آئیے کچھ عمل، ایک عمل، پہلا عمل، اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کر کے، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کر کے اور صبر کو دیکھے کہ انبیاء کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں، یعنی جانکاری ہو جائے صبر کے بارے میں اور صبر کی فضیلت کے بارے میں. جناب ایوب کی مثال آپ کے سامنے پیش کی. جناب یوسف کن کن مراحل سے گزرے اور آپ نے صبر کیا. جناب یعقوب کن کن مرحلوں سے گزرے اور آپ نے کیسا صبر کیا. تاریخ میں کربلا کا واقعہ آپ دیکھیے، امام کیا بد دعا کرتے تو کیا یزید ختم نہ ہو جاتا، لیکن صبر سے امام نے اپنا وہ کارنامہ کر دکھایا کہ جو آج تک اس صبر کے نتیجے میں یزید کا نام و نشان نہیں ہے. دوسرا مقام، دوسری چیز، ارادہ اگر مضبوط ہے، ارادہ محکم ہونا چاہیے. مضبوط ارادے کے ساتھ آپ قدم آگے بڑھائیں، لغزش اور کمزور نہیں ہونا چاہیے آپ کے ارادے میں کچھ. تیسری چیز، انسان دوسرے کو بھی وصیت کرے، نصیحت کرے صبر کی. قرآن کی آیت سورہ عصر میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی وصیت کرے، حق کے بارے میں نصیحت کریں، دوسرے کو آمادہ کریں اور صبر کی تلقین کریں اس کو. اور جب زیادہ آپ کو پریشانی ہو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بار بار ریپیٹ کریں. آپ کے صبر میں، آپ کے جذبات پہ آپ کو کنٹرول ہوگا. چوتھی چیز، قیامت پر یقین رکھیں، جو ہمارا ایک رکن ہے. قیامت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا اور وہاں ہم کو ہمارا ثواب کیا جائے گا. یعنی انسان دنیا میں جو صبر کرتا ہے، یہ صرف دنیا ہی کوئی ملازمہ نہ کرے. چند دن کی زندگی، جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا کہ چند دن کی زندگی، اس کے بعد ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں جانا ہے. قیامت کے بعد جہاں حساب کتاب ہے، وہاں پہ بغیر حساب کتاب کے اگر کوئی جنت میں جائے گا وہ صبر کرنے والے ہوں. پانچویں چیز نماز ہے. جب انسان کے اوپر مصیبت آئے، کوئی مشکل پیش آئے تو نماز، اللہ کو یاد کرے. مولا کائنات نے شہزادی زہرا کی قبر پہ نماز پڑھ کے بتایا کہ دیکھو اگر صبر کے دامن میں کچھ لغزش آتی ہے، کیا مصیبت تھی شہزادی کی شہادت کے بعد. امام صبر کے ساتھ نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ واقعہ کربلا میں جناب علی اصغر کی قبر پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جناب علی اصغر بھی 6 مہینے کے بھی نہیں تھے، یا 6 مہینے کے بھی نماز نہیں تھی ان کے اوپر، نماز میت نہیں پڑھ رہے تھے. نماز خدا کو یاد کر رہے ہیں اور خدا کی مدد طلب کرے انسان نماز پڑھ کے. نوح نے کیسے صبر کیا، موسیٰ نے کیسے صبر کیا. اور آخری چیز قرآن. قرآن جتنی زیادہ انسان تلاوت کرے گا، اس خاص کر اس مہینے میں اور پھر اس مصیبت کے زمانے میں، تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ معبود اس بیماری کا دنیا سے خاتمہ کر دے اور خاص کر ہمارے شیعوں کو اس بیماری سے نجات دے دے. قرآن کی تلاوت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جتنی زیادہ آپ ذکر الہی کریں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا. اور اس مہینے میں خاص کر ایک آیت کی تلاوت، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. لہذا زیادہ سے زیادہ جب انسان کے سامنے مصیبت آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. مثال ہم آپ کے سامنے عرض کروں، واقعہ کربلا میں شہزادی زینب لیے کہ کون سا مقام ایسا تھا جہاں بیوی کے لیے مشکلات نہیں تھی، بلکہ شہزادی جو بچپنے سے ماں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ ماں کے اوپر گرایا گیا، بیوی نے صبر کیا. امام حسن کے جنازے میں تیروں کی بارش، صبر کیا. باپ کے سر پہ زخم لگا کوفے کے اندر، آپ نے دیکھا، صبر کیا. پھر واقعہ کربلا، اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا مصیبت کا پہاڑ بیوی کے اوپر آیا اور بیوی نے صبر کیا. لیکن جب بیوی کوفے میں داخل ہونا چاہتی تھی تو وہاں آپ رک گئی کہ میں کوفے میں داخل نہیں ہو سکتی. اب ذرا صبر میں تھوڑا سا لغزش آتی ہے تو وہاں پہ فوراً انہوں کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے بتانا ہے کہ دیکھو قرآن سے صبر مضبوط ہوتا ہے. جتنے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور دعا کرتے ہیں معبود ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.